آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں، جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقائد کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جب انسان مٹی اور ملائکہ نور سے بنائے گئے تھے۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسموں کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اسے عجیب غریب پایا، وہ اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور ابلیس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے ہی تھا، چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادات اور ریاضت سے یہاں تک کہ بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لوہے سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لوہا اور شعلوں میں نظر نہیں آتے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور تمام حد اس میں ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک بہادر تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا۔ ایک اور جگہ پر بھی فرمایا گیا ہے کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، اس کا قبیلہ انہی سب سے معزز محترم جانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمان، دنیا اور زمین کے بادشاہت بھی بخش دی گئی تھی۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس، ہمدانی، ابن مسعود دیگر اصحاب رسول سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ کا بھی نگران تھا۔ ابلیس بھی اپنے بادشاہت کے ساتھ ساتھ محافظ اور نگران تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اور اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں بھی جب بھی وہ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی، وہ مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام متعلق بیان کیا گیا ہے، ان کی حکومت جنوں پر بھی ہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادات اغائی ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ اور جنوں کی اقسام، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہے جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے کی، سانپ کی، اور جو کچھ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کے تو پر ہوتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سفر کرتے رہتے ہیں۔ قول یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے ان کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، ایک قسم کے سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم کے آباد ہونے والے ہیں، دوسری وہ کوچ کرنے والے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں۔ جنات کی رہائش گاہ، یہ کس جگہ پر رہتے ہیں؟ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اس پر کچھ جنات کی اقسام بھی رہتی ہیں، اور ان کی رہائش گاہ اکثر خراب جگہوں اور گندی والی جگہ جہاں گندگی پھیلی ہوئی ہو، اکثر جہاں پر واش روم اور قبریں، جہاں پر قبرستان ہو، جہاں پر ویرانہ ہو، جنگلات ہو اور پرانے مکانات ہو، اسی جگہ پر ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ جہاں پر لوگ نہ گزرتے ہوں اسی جگہ پر ان کا گزر ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے ان جناتوں میں مذکر اور مؤنث، یہاں تک کہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ جنات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض انصاف ہے، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے رائے راست کا راستہ اختیار کیا، جو ظالم ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، کچھ کے مذہب تبدیل ہوتے ہیں، کچھ سنی بھی ہوتے ہیں، کچھ
وہابی بھی ہوتے ہیں، ہر مسلک سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ اصحابہ کے ساتھ سو کے عکاظ جانے کے ارادے سے چلے۔ شیطان اور آسمان کی خبروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا اور ان پر شباب ساکے مارے جانے لگے۔ تو شیطان اپنی قوم میں واپس آئے تو انہیں پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہے؟ تو وہ جنات تہمام کی طرف گئے تھے۔ وہ سو کے عکاظ یعنی بازار جانے کی غرض سے نخل نامی جگہ پر اپنے اصحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنات نے قرآن پاک سنا، اس پر کان لگائے، اسے غور سے سننے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوا ہے۔ تو وہی سے اپنی قوم کی طرف وہ واپس پلٹے، انہیں کہنے لگے کہ ہماری قوم، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اپنی قوم کی طرف گیا، قرآن سن کر کہا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی، ان کا ترجمہ کہہ دو کہ میری طرف سے وحی کی گئی ہے۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنوں کا قول وحی کیا گیا۔ قول یہ بھی ہے کہ